حضرت سلیمان کے دربار میں ایک شخص تھا جو بڑا خوفزدہ بیٹھا تھا، بہت ہی سہما ہوا بیٹھا تھا۔ وہ بیچارہ کبھی کسی ایک کونے میں بیٹھتا تھا، کبھی کسی دوسرے کونے میں چلا جاتا تھا۔ تو حضرت سلیمان اللہ کے نبی جو ایک ایک چونٹی کی خبر رکھتے تھے، یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ اپنی سلطنت میں اور پھر خاص طور پر اپنے دربار میں کسی انسان کے بارے میں بے خبر ہو؟ تو حضرت سلیمان نے اسے اپنے پاس بلایا اور اس سے پوچھا کہ تمہاری بے چینی کی کیا وجہ ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو اس شخص نے انتہائی خوف زدہ ہو کر حضرت سلیمان کو بتایا کہ اے نبی اللہ، آج صبح سے ایک آدمی میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، میں جہاں بھی جاتا ہوں یہ آدمی وہاں آ جاتا ہے اور مجھے گھور رہا ہوتا ہے۔ اب آپ کے دربار میں آیا ہوں تو یہ یہاں بھی موجود ہے، مطلب اسے دیکھ کر میری جان نکلی جا رہی ہے۔ آپ سے التماس ہے، آپ ہوا کو حکم دیں کہ وہ مجھے یہاں سے ہزاروں کلومیٹر دور کہیں پہاڑوں میں چھوڑ آئے، تاکہ میری اس شخص سے، میں آج کل کی زبان میں کہہ دوں، میری شخص سے جان چھوٹ جائے تاکہ میں سکھ کا سانس لے لوں۔ اللہ کے نبی نے ہوا کو حکم دیا اور وہ اسے ہزاروں میل دور انہی پہاڑوں پر چھوڑ آئی جن پہاڑوں پر چھوڑے جانے کی اس شخص نے خواہش ظاہر کی تھی۔ دوسرا دن آیا، وہ آدمی جس سے ڈر کے خوفزدہ شخص نے ہزاروں کلومیٹر دور جانے کی درخواست کی تھی، جس سے وہ خوفزدہ ہو رہا تھا، وہ حضرت سلیمان کے دربار میں آیا۔ یہ دراصل ملک الموت تھا، موت کا فرشتہ تھا۔ حضرت سلیمان کو تو کل بھی معلوم تھا کہ یہ کون ہے۔ تو حضرت سلیمان نے ملک الموت سے مکالمہ کیا، کہا کیوں اس بیچارے شخص کو چین سے نہیں بیٹھنے دے رہے تھے، کیوں اسے اس طرح گھور رہے تھے؟ وہ آپ کی وجہ سے، ملک الموت سے کہہ رہے ہیں حضرت سلیمان، آپ کی وجہ سے وہ اپنے وطن سے بدزن ہو گیا اور کہتا ہے مجھے وہاں ہزاروں کلومیٹر دور فلاں پہاڑوں پر چھوڑاؤ، اور اب وہاں پر ہے۔ ملک الموت نے جواب دیا، کہا اے اللہ کے نبی، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا تھا کہ یہاں سے ہزاروں میل دور پہاڑوں پر اس وقت اس شخص کی روح قبض کرنی ہے۔ کل میں نے اسے آپ کے دربار میں دیکھا اور میں یہ حیران تھا کہ میں نے ایک دن بعد اس شخص کی یہاں سے ہزاروں کلومیٹر دور پہاڑوں پر روح قبض کرنی ہے۔ آج یہ آپ کے دربار میں بیٹھا ہے، تو اگر اس شخص کے تو 100 پر بھی لگ جائیں گے تب بھی یہ کل اس جگہ پر تو نہیں پہنچ سکتا جہاں اللہ نے مجھے حکم دیا اس کی روح قبض کرنے کا۔ عجیب، اس لیے میں اس شخص کو حیرانی سے دیکھ رہا تھا، پریشانی سے دیکھ رہا تھا۔ لیکن جب اس شخص نے آپ سے التجا کی کہ آپ ہوا کو حکم دیں کہ وہ اسے ہزاروں میل دور فلاں پہاڑوں پر لے جائے، تو میرا کام آسان ہو گیا۔ جب جس لمحے میں نے اس کی روح قبض کرنی تھی وہ وہیں پر تھا، اس نے وہاں قدم رکھا، میں نے اس کی روح قبض کر لی۔ تو وہ جو ہم سنتے ہیں نا کہ خود انسان چل کر جاتا ہے جس جگہ پر اس کی موت لکھی ہوتی ہے، جس لمحے اس کی موت آنی ہوتی ہے، جس جگہ اس کی موت آنی ہوتی ہے۔ تو پہلی بات تو یہی ہے کہ اللہ کی تقدیر کے سامنے کسی کی تدبیر چلتی نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم موت سے راہ فرار اختیار کرنے کی ناکام کوشش کریں، اس سے کہیں بہتر ہے کہ موت کی تیاری کر لی جائے، اس کے لیے زیادہ راہ جمع کر لیا جائے، کیونکہ اس سے فرار ممکن نہیں ہے، اس میں تاخیر بھی ممکن نہیں ہے۔ مقررہ وقت سے 1 سیکنڈ آگے پیچھے، مقررہ مقام سے 1 انچ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے موت کا سوچ کر مجھے ایسا لگی، میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں، ظاہر بلکہ اپنے لیے زیادہ کہہ رہا ہوں، کہ اس کا سوچ کر مزید پریشان ہونا اس سے بہتر ہے کہ اس کا کوئی سامان کر لیا جائے۔